بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 32 اور 33، کل 11 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 32 میں 6 اور رکوع نمبر 33 میں 5۔ میری ایک تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب گفتگو کرنے والا سامنے دیکھتا ہے تو کسی چہرے سے تھکاوٹ نظر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اس پر اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ قرآن مجید کی تو ساری باتیں ہی اہم ہیں۔ آج ان 2 رکوع میں ہم نے انشاءاللہ 3 چیزوں کو بیک وقت دیکھنا ہے۔ نمبر 1، خود یہ رکوع دونوں کن واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، جب یہ رکوع نازل ہوئے تھے اس وقت حالات کیسے تھے۔ نمبر 3، آج کے دور کے حالات کے ساتھ ان دونوں رکوع کا کیا تعلق ہے۔ اور ظاہر ہے اتنی گہری باتیں ہیں تو مجمع وہی ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھنے کا ذوق رکھتا ہو اور جو قرآن مجید کی انقلابی دعوت کے حوالے سے اپنے سینے کو منور کیے ہوئے ہو۔ پھر سمجھ لیجئے 3 چیزوں کی طرف ہم نے بیک وقت دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ دونوں رکوع جن واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کس دور کے واقعات ہیں۔ نمبر 2، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت مدینہ منورہ کے اور مسلمانوں کے حالات کیا تھے۔ نمبر 3، یہ جو صدی مسلمانوں کی حوالے سے حالات پیش کر رہی ہے، یہ 2 رکوع امت مسلمہ کے موجودہ حالات کو سنوارنے کے لیے کیا تعلیمات اور کیا احکامات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جو آدمی ان چیزوں کو توجہ سے سمجھ پائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جب یہاں سے جائے گا تو بہت بڑا علمی خزانہ لے کر جائے گا۔ منحصر اس بات پر سارا انحصار ہے کہ خود اس کی اپنے سوچنے سمجھنے کا ذوق اور شوق کتنا ہے۔ پہلی بات، اور یہ بھی میں شوق بڑھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، اب 11 آیات کو ہم نے سمجھنا ہے مختصر سے وقت میں، تو حدیث کے مطابق کم از کم اجر ایک آیت کے سمجھنے کا 100 رکعت نماز نوافل کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور رمضان مبارک میں آپ دیکھ لیجئے نوافل فرائض کے برابر چلے جاتے ہیں۔ تو ان 11 آیات کے سمجھنے کے بعد اجر خداوندی جو ہمیں ملے گا اس کا تو خیر کیا ہی کہنا۔ فی الحال اس وقت جو اجر مل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھنے کے بعد باوضو جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے لیے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کرتا رہتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے وہ بھی حدیث میں ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما۔ اب آپ دیکھیں اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ کیا آدھا پونا گھنٹے کی نیند سے کیا ہو جاتا ہے؟ اصل تو ہے کہ انسان خود تیار ہو تمام چیزوں کے لیے۔ آئیے رکوع نمبر 32 کی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایک قوم کا تذکرہ ہے، اس کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، ان پر ظلم و ستم بھی بہت ہوئے تھے، لیکن انہیں موت سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جہاد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب میں نے کہا ہم نے بیک وقت 3 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات ہیں، کوئی قوم تھی۔ اب آپ یہ شوق پیدا نہ کریں کہ میں آپ کو اس قوم کا نام بتاؤں گا، نہ یہ شوق پیدا کیا کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے قوم کے نام کا تذکرے کو مناسب نہیں سمجھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی۔ اصل میں ہمیں اس طرف دھیان دینا ہے کہ قوم کی خرابی کیا تھی۔ جس اس قوم کا نام اگر پتہ لگ بھی جائے پھر بھی اصل مسئلہ تو اس کی خرابی کا ہے۔ خرابی یہ تھی کہ موت سے بہت ڈرتے تھے، دنیا کی زندگی کے دل دادہ تھے،
بزدلی نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور بہادری سے بہت دور تھے، ظلم و ستم ان پر بہت ہو چکا تھا، لیکن مجال ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں میدان جہاد میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ذرا دیکھیے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تھا؟ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا تھا۔ سمجھ لیجئے، غزوہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت کی یہ آیات ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں یہ نہ سمجھے گا کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی تھی، نہیں ہے ایسا۔ اس سورت کی آیات اپنے اپنے واقعات کے مطابق نازل ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ کہاں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس سے پہلے کی آیات بھی موجود ہیں۔ 9 ہجری میں سود کی جو حرمت ہے اس کی آیات بھی اس میں موجود ہیں۔ یہ تو پھر جس آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے وہ پھر گہرائی میں جا کر پڑھتا ہے۔ یہ پوری جو سورت مبارکہ کے مختلف رکوع ہیں، مختلف آیات ہیں، کس کس عرصے میں یہ نازل ہوئے ہیں اور کیا کیا ان میں حکمتیں ہیں، تو فی الوقت میں یہ صرف مختصراً بتا دوں۔ صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تم پر تابڑ توڑ حملے کیے، مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی بدترین مثالیں قائم کی، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں ان کے خلاف میدان جہاد میں نکلنا ہوگا۔ اب تیسری بات میں نے کہا تھا بیک وقت ذہن گھمانے 3 چیزوں کی طرف۔ اب آئیے، مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، گویا 57 افواج ہیں، 57 افواج بھی ہیں، 57 اسلامی ممالک بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، 2 ارب کی تعداد بھی ہے۔ تو آپ میرے لیے ذرا آسانی پیدا کر دیجئے، 57 اسلامی ممالک کو اور تمام اداروں کو اور عوام الناس کی اکثریت کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت ہے یا ان چیزوں سے بچنے سے محبت ہے؟ چلیں ماشاءاللہ، تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے۔ دیکھ لیا، تینوں چیزیں سامنے آ گئی۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ جس قوم نے ساری قوموں سے آگے نکل جانا ہوتا ہے، اس قوم کے ساتھ آلات موسیقی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آخری درجے پر ہوتے ہیں۔ پہلے درجے میں اس قوم کے تمام افراد کو تیر تلوار سے محبت ہوتی ہے، جہاد سے محبت ہوتی ہے۔ اب ہر نوجوان کو موبائل سے محبت ہے، اور اگر نوجوانوں کے موبائل چیک کر لیے جائیں تو شاید 90% نوجوان پاکیزہ نہ نکلیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، وہ چاہے دینی مدارس کے طالب علم ہوں، چاہے کالجز کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے یونیورسٹی کے ہوں، چاہے سکول کے ہوں، چاہے ہوٹل پر کام کرنے والے ہوں، چاہے کسی مارکیٹ کے ہوں۔ جب نوجوانوں کی یہ صورتحال ہو تو پھر جہاد کے میدان جو ہیں وہ آباد نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ سن لیجئے، پہلی بات آپ نے نوٹ کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بزدلی کی وجہ سے انہیں موت کے منہ میں ڈال دیا، موت طاری کر دی، لیکن اس کے بعد پھر انہیں زندگی عطا کی۔ اب شاید باقی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ یہ جو موت ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ زندہ تو نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو پہلے موت دی گئی اور پھر زندگی دی گئی۔ اصل بات یہ ہے، قرآن مجید میں جو موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ابھی جا کر میں یا آپ ہم سب ابھی سوئیں گے تو نیند کو بھی چھوٹی موت کہا جاتا ہے، اس لیے وہ جو بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہ یوں سمجھ لیجئے یہ جو ہم روزانہ بستر پر سوتے ہیں یہ در حقیقت موت ہی کی پریکٹس ہوتی ہے۔ کسی دن یہی معاملہ ہوگا، ایسا ہی بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے، پھر گھر والے دنیا کو بتائیں گے کہ جناب اب لیٹے لیٹے اٹھے نہیں ہیں۔ تو یہ روزانہ، بلکہ جو دعا ہے آپ دیکھ لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ آپ کے نام سے ہی میں مرتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں۔ وہ دعا بھی مومن کی تو موت کی روزانہ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے در حقیقت،
مومن نے اس دن کو کوئی دور نہیں رکھا ہوا نا، تیاری ہوتی ہے اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں زندگی دی۔ زندگی کا مطلب یہ ہے پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خامیاں، ان کی بزدلی کو دور کرنے کے حوالے سے یہ ایک تنبیہ کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو لوگوں پر بہت زیادہ فضل فرماتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیں۔ شکر گزار بننے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اگر کسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے وہ شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی آدمی ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، جو اپنے مالی حالات میں اپنے سے کم تر پر نظر نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ جس کا مکان 5 مرلے کا ہے وہ دیکھتا ہے 10 مرلے کو، جس کی موٹر سائیکل ہے وہ دیکھتا ہے گاڑی والے کو، جس کی تنخواہ 70,000 ہے وہ دیکھتا ہے 3 لاکھ والے کو، وہ ہمیشہ گلے شکوے میں رہے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے اپنے سے کم والوں کو دیکھا جائے۔ میں رمضان مبارک سے 1-2 دن پہلے یہ جو میڈیسن مارکیٹ ہے گھنٹہ گھر، وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا بھانجا ساتھ تھا، وہ BS کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے، تو وہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اتنا رش بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا رش تھا اور اتنی وہ گاڑیاں پھنس گئی، اور میڈیسن کے وہ جو ہے نا مزدور ہیں وہ میڈیسن لے کے جا رہے تھے، رکشے پھنس گئے۔ تو میں نے اپنے بھانجے کو کہا، میں نے کہا یار دیکھو انہیں کتنی تنخواہ ملتی ہوگی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ میڈیسن کے سارے پیکٹ منتقل کر رہے ہیں، 20-25 ہزار۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان رزق دیا۔ مومن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ اپنے سے کم والوں کو دیکھ کر فوراً اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آ جاتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہاں کئی بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سرکاری ملازمت کو خیر بات کہہ کے باعزت طریقے سے اللہ نے روزگار کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، تو زبانوں پر شکر کے کلمات رہنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے تو بطور خاص بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواتین کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا۔ تو خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری اکثریت جہنم میں کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خامدوں کی تم ناشکری کرتی ہو، اس لیے جو یہاں بیٹیوں والے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی جب شادی کریں تو شوہر کا شکر گزار بننے کے حوالے سے خصوصی ہدایات کریں۔ گھر میں حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، مالی حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن شکر کا معاملہ جو ہے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2 فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو، لڑائی کرو، جان لو کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، میں جلدی سے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ ہے ہماری ناکامی کی وجہ اور صحابہ کی کامیابی کی وجہ یہ تھی، صحابہ کرام نے زبان کی بنیاد پر کوئی جہاد نہیں کیا، صحابہ کرام نے نسل کی بنیاد پر کوئی جہاد نہیں کیا، صحابہ کرام نے کسی علاقے کی معیشت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جہاد نہیں کیا۔ یہ جو غزوات کا نام ہماری زبانوں پر ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ موتا، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، یہ سارے جہاد کیا ہیں؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے یہ غلطی یہ کی کہ ہر صوبے میں اسی صوبے کی زبان کے کئی گروپ قائم ہو گئے ہیں۔ سندھ میں عسکری گروپ قائم ہو گیا، بلوچستان میں عسکری گروپ قائم ہو گیا، پنجاب کا میں زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا، خیبر پختونخوا کا صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلکہ پنجاب میں گینگ بہت سے ہیں۔ تو جس ملک کے لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا علم ہی نہ ہو کہ جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، امت مسلمہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے زمینوں کی، امت مسلمہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے علاقوں کی، امت مسلمہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے مسلک کی، امت مسلمہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے علاقے فتح کرنے کی اور معدنیات حاصل کرنے کی۔ امت کے لڑائی ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ تو جس دن پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھ آ جائے گی،
اس دن پاکستانی قوم انشاءاللہ کافروں کی طرف رخ کرے گی۔ فی الحال ہم نے اپنی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ یہ سارے جتنی لڑائیاں ہیں وہ ہماری آپس میں ہو رہی ہیں۔ کافر مطمئن ہیں کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ سن لیجئے، یہ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ اسلام کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ دین کا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا راستہ۔ بڑی زبردست بات لکھی ہے، میں نے اس لیے کہا تھکاوٹ کو دور کر کے یہ باتیں سننے والی ہیں۔ یقین کیجئے کہ کیا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جتنی تعریف کریں کم ہے۔ پہلے فرمایا اللہ کے راستے میں لڑو، پھر فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب کبھی آپ سوچیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنی آپ کی تعلیم ہے ماشاءاللہ، یہ سوچا کریں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع علیم کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اللہ کی تو بہت سی خصوصیات ہیں، یہ دو خصوصیات یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو جواب سن لیجئے، جب میدان جنگ ہوتا ہے پھر دعائیں کی جاتی ہیں۔ میدان جنگ ہوتا ہے، فلسطین کے بچے جو دعائیں کر رہے ہوں گے، سوچ سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر؟ فلسطینی خواتین جو دعائیں کر رہی ہوں گی، سوچ سکتے ہیں ہم؟ فلسطینی جوان اور بزرگ جو دعائیں کر رہے ہوں گے، اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کے ہم نہیں سوچ سکتے؟ ان کی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور غزوہ بدر میں ادھر 1000 کا لشکر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھ کر مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ میدان جہاد میں جہاں لڑائی کی جاتی ہے وہاں ایک ہتھیار، سب سے جو کامیاب ہتھیار ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ مومن کے پاس یہ ہتھیار لازمی ہونا چاہیے۔ اگر یہ دعا کا ہتھیار نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے پھر ساری کی ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ صرف سننے والا نہیں ہے، علیم ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے تمہارا دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارا دشمن کہاں کہاں ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمن کے عزائم کو کیسے ناکام کرنا ہے۔ اس لیے مومنو خوش ہو جاؤ، تمہارا جس رب پر ایمان ہے وہ ساری باتوں کو سننے والا ہے اور سارے احوال کو جاننے والا ہے، اس لیے تمہاری تو شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، تیسری بات، چلیں میں آج آسانی کر دیتا ہوں، ایک ہی رکوع کریں گے ہم انشاءاللہ، اگلے رکوع میں پھر اور بڑی تفصیلی باتیں ہیں، تو فی الحال چلیں آج 2 باتیں نوٹ کرنی آپ نے۔ نمبر 1، اللہ کو بزدلی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے انہیں موت کے حوالے کر دیا۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسی کے دین کے راستے میں دین مخالف لوگوں سے جہاد کیا جائے، لڑا جائے اور قلع قمع کیا جائے کفر کا اور شرک کا۔ اب آگے تیسری بات، یہ جو جہادی میدان ہوتے ہیں یہ پیسے کے بغیر نہیں سجتے۔ سن لیجئے، غزوہ تبوک تو سب کو یاد ہے، لیکن کیا یہ بات یاد نہیں ہے کہ کس شخصیت نے سارے گھر کا سامان دے دیا تھا؟ کیا یہ بات یاد نہیں ہے کس شخصیت نے آدھے گھر کا سامان دے دیا تھا؟ کیا یہ بات یاد نہیں ہے کس شخصیت نے گھوڑوں اور اونٹوں کا لدا ہوا سامان عطا کر دیا تھا سارے کا سارا؟ کیا یہ بات یاد نہیں ہے کہ صحابہ نے جھولیاں بھر بھر کے اشرفیاں دے دی تھی؟ کیا یہ بات یاد نہیں ہے کہ ایک آدمی نے رات کو مزدوری کی اور مزدوری میں جو اسے کھجوریں ملی وہ صبح اس نے آ کر غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دی؟ یہ ہے جہاد کا اور مال خرچ کرنے کا بہت گہرا تعلق۔ آج رمضان مبارک کی کیا تاریخ ہے جی؟ 11ویں رات، 10 روزے مکمل ہو گئے۔ 10 رمضان یوم وفات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں جہاں مال خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے، تیسرے نمبر پہ الفاظ پہلے سنیں، انداز سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرض دے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ سارا کچھ عطا کرنے والا جس کے پاس، ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی کہتا ہے مجھے قرض کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پاس پیسے کی کمی ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو کمی نہیں ہے۔ اس کا جواب سن لیجئے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرض دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض اس لیے فرمایا، اللہ کے پاس تو کمی نہیں ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ اصل میں جو قرض ہوتا ہے پھر اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔
ایک آدمی آپ کو کہے کہ مجھے 1000 روپے ضرورت ہے بطور قرض کے، اب آپ سوچیں گے یہ واپس کرے گا، لیکن اگر وہی آدمی کہے مجھے 1000 روپے ضرورت ہے میری مالی معاونت کر دیں، اس کا مطلب ہے کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرض کا لفظ استعمال فرما کر انسانوں کے دلوں کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ جو دولت تم میرے دین کی خاطر خرچ کرو گے میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ پاکستان کا جو ایٹم بم بنا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سائنٹسٹ جتنے ہیں ان کی کاوش ہے، اس میں جو سیاسی لوگ جن کی کاوشیں ہیں اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے، اس معاملے میں ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستانی عوام بھی اس میں مکمل طور پہ جتنا خرچہ مالی طور پہ آیا تو ظاہر وہ پاکستان کا پیسہ ہی ہے، تو پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ عوام الناس کا پیسہ ہے، اس لحاظ سے ایٹم بم پر بھی جو خرچہ آیا ہے وہ سارے کا سارا خرچہ بھی در حقیقت عبادت میں شامل ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دفاع کی کیا ضرورت ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ان ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جدید ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت ہے۔ جو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے سمجھ لیجئے اس کا قرآن کا مطالعہ بڑا کمزور ہے، سمجھ لیجئے اس کا احادیث کا مطالعہ بڑا کمزور ہے، سمجھ لیجئے اس کے پاس صرف روایتی کچھ چیزیں ہیں، حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کون ہے جو بہترین قرض دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اسے بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا اور زیادہ عطا فرمائے، دگنا کر کے بڑھا چڑھا کر۔ اب ایک بات سن لیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 10 رمضان المبارک ان کا یوم وفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی خوشخبری سنا دیا، وہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس آ رہی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جب آئیں تو آپ ان سے فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلام دے رہا ہے۔ سوچیں ذرا، کہتے ہیں اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سلام دے رہا ہے۔ اور دوسری جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے جنت میں موتیوں کا ایسا محل تیار ہو گیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا، سکون کے ساتھ رہیں جنت۔ انہوں نے اپنی دولت کا سارا رخ اسلام کی طرف موڑ دیا تھا، نہایت مالدار خاتون تھی، کبھی حالات پڑھے نا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، نہایت مالدار خاتون۔ عرب کے دولت مند افراد کی یہ خواہش تھی کہ ان سے شادی کر لیں، جس عورت کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو مردوں کی خواہش ہوتی ہے، یعنی سرداروں کی خواہش تھی کہ ہم ان سے شادیاں، ان کی پہلے 2 ہو چکی تھیں، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور پاکیزہ سیرت تھی، لقب طاہرہ تھا۔ سرداروں کی یہ خواہش تھی کہ ہم ان کی دولت کی وجہ سے ان سے شادی کر لیں۔ دولت مند خاتون کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسی دولت جو دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس دولت کو میں حاصل کر لوں۔ اور وہ یہ جو پسند کی شادیاں لڑکے کرتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پسند کی شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے تو ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے لڑکے نے یا لڑکی نے پسند کسے کیا ہے۔ اب ایک والد کو جب پتہ لگتا ہے کہ میری لڑکی نے اس معاشرے کا جو سب سے اوباش نوجوان ہے اسے اپنے رفیق سفر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو باپ کے لیے وہ موت سے کم خبر نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ ایک لڑکے کا ہے کہ جب باپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ معاشرے کی سب سے بے حیا لڑکی کا انتخاب میرا بیٹا کر بیٹھا ہے تو وہ اس کے گھر کے فساد کے لیے کافی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جسے پسند کیا ہے کیا تقوی کی بنیاد پر پسند کیا، آپ خود جانتے ہیں اور اس بات میں چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی، اپنے غلام کی زبانی بھی، اور ویسے مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھی،
لوگوں کی زبانی بھی۔ تو پھر انہوں نے خود اپنی سہیلی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کچھ میرے رشتے کے حوالے سے بات چیت کو ہموار کیا جائے۔ دیکھیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے۔ اس خطبہ نکاح میں آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات سرداروں جیسے تو نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دولت کی اس وقت کوئی ریل پیل تو نہیں تھی، لیکن خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا اس مجلس میں جس میں نکاح ہو رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو میرا بھتیجا دولت کے لحاظ سے لوگوں سے پیچھے ضرور ہے، لیکن اخلاق اور کردار اور سیرت کے لحاظ سے کوئی ایک شخص اس پورے علاقے میں دکھا دو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ انہوں نے تو اس علاقے کا کہا تھا میں یہ عرض کرتا ہوں دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی کوئی ایک کردار ایسا نہیں ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کی سیرت کا موازنہ کیا جا سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال سیرت، کمال عظمت، کمال رفعت، وہ سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین اسلام کے لیے خرچ کیا۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تین باتیں آپ سمجھ چکے۔ نمبر ایک بزدلی نہیں دکھانی ورنہ خدا کی طرف سے سزا ملے گی۔ نمبر دو جہاد صرف وہی معتبر ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ نمبر تین میدان جہاد میں کمزوری نہیں دکھانی، صرف دو فریق نہیں ہوں گے کہ ایک طرف کافروں کی فوج ہے اور ایک طرف مسلمانوں کی۔ عرش پر جو ہستی ہے وہ بھی ایک فریق کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو جب وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو پھر غلبہ مسلمانوں کا ہی رہے گا۔ نمبر تین آج کے درس کی جو تیسری بات تھی، یہ جہاد کے لیے انفاق بہت ضروری ہے، مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بخیل معاشرہ بھی جہاد نہیں کرتا۔ جس معاشرے میں بخیل امیر موجود ہوں، جنہیں اپنی دولت عزیز ہو ظلم کا خاتمہ عزیز نہ ہو، جنہیں اپنی دولت عزیز ہو اسلام کی سربلندی عزیز نہ ہو، جنہیں اپنی دولت عزیز ہو اسلامی شاعر کی بالادستی عزیز نہ ہو، تو پھر ایسے معاشرے میں بخیلوں کے معاشرے میں پھر جہاد کے میدان نہیں سجا کرتے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس رکوع کو بھی ہم، کیونکہ اب آگے ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کا اہم ترین باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ جو میں نے تینوں زاویہ آپ کے سامنے رکھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور آج کے، ان باتوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ صحابہ کا انفاق دیکھیے اور پھر ہمارا انفاق دیکھیے، اسی طریقے سے صحابہ کا جہاد دیکھیے اور ہمارے پیچھے ہٹنا دیکھیے، اور پھر صحابہ کی موت سے محبت دیکھیے اور ہماری موت سے دوری دیکھیے۔ معاملات برعکس ہیں تو نتائج بھی برعکس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ہی بہترین اسلامی رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پروردگار یہ سارے بھائی اور بہنیں جس محبت سے بیٹھی ہیں ان کا بیٹھا قبول فرما۔ اے اللہ آپ اسلام کے حوالے سے بزدلی کو پسند نہیں فرماتے، ہمیں بہادری کا اعلیٰ جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی ہر ذاتی لڑائی سے دور رہ کر اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطینی مجاہدین کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ آپ مالی انفاق چاہتے ہیں، ہمیں سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔